سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما السائل فلا تنہر صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور بالخصوص ہم نے درس حدیث کے اندر صدقہ فطر کے مسائل آپ کے سامنے اس کے فضائل تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ کل بھی ہم نے صدقہ فطر کے بارے میں بیان کیا تھا، کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے؟ جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسی کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے کوئی علیحدہ سے کوئی مصارف بیان نہیں ہوئے ہیں، وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں، انہی کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ بس اس بات کا خیال رکھیے کہ دینے کے بعد اس پہ کوئی احسان نہ جتائیں، دینے کے بعد اس پر احسان نہ جتائیں، اس کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کا فضل سمجھیں کہ اللہ نے مجھے مال دیا اور میں نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کی راہ میں میں نے خرچ کیا ہے۔ احسان جتا کر اس کا اعلان کر کے لوگوں کے سامنے باتیں کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ جس طرح لوگوں کی طبیعت میں بات شامل ہے، جب وہ بیٹھتے ہیں دوست احباب کے ساتھ تو کہتے ہیں یار فلاں بھی میرے پاس آیا تھا تو فلاں کو بھی میں نے مدد کر دی ہے، یار فلاں بھی آیا تھا فلاں کو میں نے دے کے فارغ کر دیا ہے۔ اب وہ جو بتا رہا ہے وہ اپنی تشہیر کے لیے بتا رہا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ تعاون کیا ہے، ایک تو تشہیر کر دی، دوسرا یہ اس نے کیا کیا، جس کو دیا تھا اس کا پردہ چاک کر دیا، جسے لوگ جانتے نہیں تھے اس کا نام بھی منظر عام پر آ گیا، اور پھر جسے پتہ پڑے گا لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ تو ان تمام اعمال سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بولیے، بچنا ہے، اور اس طرح دینا ہے کہ جس طرح بخاری میں روایت ہے کہ ایسے دیا جائے، اللہ کی امراء میں مال ایسے خرچ کریں کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو خبر ہی نہ ہو، تو قیامت کے دن اللہ کا ٹھنڈا سایہ اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ اور ایک یاد ہوگا آپ کو، میں نے ایک جملہ اور کہا تھا کہ دینے والا احسان نہیں کرتا بلکہ لینے والا احسان کرتا ہے۔ نہیں، پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی سائل آ جائے نا تو سائل کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، اسے خالی نہ لوٹاؤ۔ اگر واپسی کرنا ہے تو پھر اچھے انداز سے اس کو واپسی کر دو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکو نہ۔ اب سائل سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت بھی ہم کر چکے، 3 قسم سائل ہم نے بتائے تھے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس سائل سے مراد، سوال کرنے والے سے مراد جو ہے وہ دین کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ اگر کوئی تم سے دین کے بارے پوچھنے آتا ہے اس کو جھڑکو نہیں، پیار سے بیٹھ کے سمجھانا، ایک تو یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا یہ، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو اس سے نرمی کے ساتھ اس کو اچھا جواب دے دینا۔ اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اور بڑی اہم بات، چونکہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں پیشہ ور لوگ بہت ہو گئے ہیں، طرح طرح کے بہروپیاں آئے ہیں، وہ لوٹ رہے ہیں عوام کو، اور ہمارے سادہ لوگ ان کو خوب دے رہے ہیں۔ تو لہذا ایسے بہروپیوں کو نہ دیا جائے، جو واقعی مستحق لوگ ہیں ان کو دیا جائے، اور جو مدارس ہیں، دینی کام میں مصروف عمل ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ دین متین کا کام بھی ہوتا رہے اور طلباء کی خوراک کا بندوبست بھی ہوتا رہے۔
یہ پیٹرول پمپ پر اور دیگر چوراہوں پر یہاں گاڑی روکی، اتنی مکھیاں نہیں ملیں گی جتنے مانگنے والے مل جائیں گے آپ کو۔ یہ ایک بری سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اب میں معاف تب جاؤں گا تو بڑی طویل ہو جائے گی، میں نے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم کیا فرماتے ہیں؟ بڑی کمال کی بات کہی ابراہیم بن ادم نے، بڑی کمال کی بات کہی۔ وہ فرماتے ہیں جانتے ہو سائل جو ہیں کتنے اچھے ہیں، کتنے پیارے ہیں، یہ ہماری آخرت کا مال جو ہے اٹھا کر ذخیرہ کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا مال جو ہمیں دیتے ہیں یہ ہمارا زیادہ راہ ہے، اسے اٹھاتے ہیں اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ کتنے اچھے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم نخعی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں سائلین کو دیکھا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ ڈاکیے کی طرح ہے، جیسے ایک ڈاکیا کو تمہارے کو ڈاک لینے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہے کوئی شخص کچھ اپنے دوست احباب کے لیے بھیجنے والا، یا ہے کوئی شخص اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجنے والا؟ جب تم کسی سائل کو دیتے ہو اس کو اٹھا کر کیا کرتا ہے بولیے؟ لے جاتا ہے آخرت کے لیے۔ بظاہر وہ کپڑے پہن رہا ہے، بظاہر وہ خوراک کھا رہا ہے، بظاہر وہ اپنی ضرورت کی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، مگر حقیقت میں تمہارا مال وہ اٹھا کر آخرت کی جمع کر رہا ہے۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آخری بات کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کل سے ہم باقاعدہ درس حدیث شروع کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی سائل تمہارے پاس آ جائے، اللہ نے جو مال دیا ہے نا اس میں دیا کرو، کیونکہ سوال کرنے والا جو ہے نا وہ نہ تو انسانوں میں سے ہوتا ہے نہ جنات میں سے ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہو بعض سوال کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو نہ جنات میں سے ہوتے ہیں نہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ وہ رویہ دیکھتا ہے تمہارا کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے تو کس طرح خرچ کر رہا ہے، اسے دے دو، اگرچہ سائل کے ہاتھ میں تم سونے کے کنگن بھی کیوں نہ دیکھو، پھر بھی اسے عطا کرو۔ تو جو عطا کرنے والا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، تو لہذا ہمیں بلا ضرورت کے سوال مولیے نہیں کرنا چاہیے، جو ضرورت ہو تو سوال کر دینا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔